السلام علیکم۔ سلطان محمد خان ثانی فاتح قسطنطنیہ کا عہد حکومت مسلسل جنگ و پیکار کے ہنگاموں سے پر ہے۔ اس نے اپنے عہد سلطنت میں 12 سلطنتیں اور ریاستیں اور 200 سے زیادہ شہر و قلعے فتح کر کے سلطنت عثمانیہ میں شامل کیے۔ سلطان فاتح کے عہد سلطنت میں 8 لاکھ مسلمان سپاہی شہید ہوئے، مگر اس کے باقاعدہ فوج کی تعداد لاکھ سوا لاکھ سے زیادہ کبھی نہیں ہوئی۔ اس نے ینگچری فوج یعنی فوج جان نثار کی ترتیب و تنظیم کے طرف بھی خصوصی توجہ مبذول کی، جو سلطان کی باڈی گارڈ کی فوج کہلاتی تھی اور اس کی تعداد عموماً 12,000 کے قریب ہوتی تھی۔ اس نے ایسے قوانین جاری کیے جس سے ہر قسم کی بدنظمی فوج اور انتظامی محکموں سے دور ہو گئی۔ سلطان فاتح نے جو قوانین جاری کیے اس سے سلطنت عثمانیہ کو بہت نفع پہنچا۔ ایک ایسے سلطان سے جس کا تمام عہد حکومت لڑائیوں اور چڑھائیوں میں گزر ہوا، ہرگز یہ توقع نہیں ہو سکتی تھی کہ ایک اعلیٰ درجے کا مقنن بھی ہوگا۔ اس نے اپنے دربار میں وزرائے سپہ سالار، پیشکار وغیرہ اراکین سلطنت کے ساتھ علماء دین کے ایک جماعت کو لازمی قرار دے کر ان کا مرتبہ اراکین سلطنت میں سب سے بالا قرار دیا۔ تمام ممالک محروسہ میں شہروں، قصبوں اور گاؤں کے اندر مدرسے جاری کیے۔ ان مدارس کے تمام مصارف سلطنت کے خزانے سے پورے کیے جاتے تھے۔ ان مدرسوں کا نصاب تعلیم بھی خود سلطان فاتح نے تجویز و مقرر کیا۔ ہر مدرسے میں باقاعدہ امتحان ہوتے تھے اور کامیاب طلباء کو سندیں دی جاتی تھی۔ ان سندوں کے ذریعے سے ہر شخص کی قابلیت کا اندازہ کیا جاتا تھا اور اس کی قابلیت کے موافق ہی اس کو نوکری یا جاگیر دی جاتی تھی۔ نصاب تعلیم میں تمام ضروری اور دین و دنیا کے لیے مفید و نفع رسا علوم شامل تھے۔ سلطان محمد خان خود ایک زبردست اور جید عالم تھا۔ قرآن و حدیث اور تاریخ و سیر نیز ریاضی و طبیعت میں اس کو دستگاہ کامل حاصل تھی۔ اسی لیے اس نے بہترین نصاب تعلیم مدارس میں جاری کیا۔ عربی، فارسی، ترکی، لاطینی، یونانی، بلغیرین وغیرہ بہت سی زبانوں میں سلطان فاتح بلا تکلف نہایت فصاحت کے ساتھ گفتگو کر سکتا تھا۔ اس نے اپنی قلمرو کے اندر جو قوانین جاری کیے تھے اس کا خلاصہ یہ تھا کہ سب سے پہلے قرآن و مجید کے موافق عمل درآمد ہو، اس کے بعد سنت ثابتہ اور احادیث صحیحہ کی پیروی کی جائے، اس کے بعد فقہائے اربعہ سے امداد لی جائے۔ ان تینوں مرحلوں کے بعد چوتھا مرتبہ احکامی سلطانی کا تھا۔ سلطان اگر کوئی حکم جاری کرتا اور وہ حکم قرآن و حدیث کے خلاف ہوتا تو علماء کو اجازت دی کہ وہ بلا تعمیل اس حکم کا خلاف شروع ہونا ثابت کر دے تاکہ سلطان فوراً اپنے حکم کو واپس لے لے۔ اس نے اپنے ممالک مقبوضہ کو صوبوں، کمشنروں اور ضلعوں میں تقسیم کرا دیا تھا۔ ضلع کے کلکٹر کو بیلر بیگ اور کمشنر کو سنجق اور صوبیدار کو پاشا کا لقب دیا گیا تھا۔ اسی سلطان نے قسطنطنیہ یعنی دربار سلطنت کو باب علی کے نام سے موسوم کیا، جو ہمارے زمانے تک باب علی کے نام سے مشہور رہا۔ سخت حیرت ہوتی ہے کہ ایسا جنگ جو اور فاتح سلطان علمی مشاغل کے لیے کسی طرح وقت نکال لیتا تھا، سلطان فاتح کو اپنے وقار اور رعب کے قائم رکھنے کا یہاں تک خیال تھا کہ اپنے وزیر اعظم سے بھی کبھی خوشطبی یا بے تکلفی کی گفتگو نہ کرتا تھا۔ ضرورت کے بغیر کبھی دربار یا مجلس جمع کر نہیں بیٹھتا تھا، بلکہ اس کو اپنی فرصت کے اوقات کا بالکل تنہائی میں گزارنا بہت محبوب تھا۔ اس کی کوئی بات لغو اور حکمت سے خالی نہ ہوتی تھی۔ ایک طرف وہ علماؤں کا بہت قدردان اور ان کی عزت وقار کے بڑھانے کا خواہاں تھا، لیکن دوسری طرف وہ عالم نما جاہلوں اور کٹ ملاؤں سے سخت متنفر تھا۔
نماز و روزے کا سخت پابند اور باجماعت نمازیں ادا کرتا تھا۔ قرآن مجید سے اس کو بے حد محبت تھی۔ عیسائیوں اور دوسرے غیر مذہب والوں کے ساتھ اس کا برتاؤ نہایت کریمانہ اور روادارانہ تھا۔ پابندی شرع میں بجا سختی اس کو پسند نہ تھی۔ الدین یسر اس کا خصوصی عقیدہ تھا۔ وہ اس راز سے واقف تھا کہ کٹ ملاؤں نے دین کے معاملے میں بجا سختی اور تشدد کو کام میں لا کر اور ذرہ ذرہ سے بھی حقیقت باتوں پر نامناسب زور دے کر دین اسلام کو لوگوں کے لیے معجب وحشت بنا دیا ہے۔ اس لیے وہ دین اسلام کی ہر ایک رخصت سے فائدہ اٹھا لینے کو جائز جانتا تھا۔ چنانچہ اس کے دربار میں وینس سے ایک مشہور مصور نقاش آیا اور اپنے کمال کا اظہار کرنے کے لیے سلطان کے دربار کی کئی تصویریں تیار کی۔ سلطان نے اس کو اجازت دے دی اور پھر اس کی تصویروں کو دیکھ کر ان کے نقائص اس کو بتائے۔ اس قسم کے معمولی آزاد خیالیوں کو دیکھ کر اس زمانے کی فتویٰ باز پیداوار یعنی پیشہ ور مولیوں نے سلطان محمد ثانی فاتح قسطنطنیہ پر کفر کا فتویٰ لگایا اور سلطان کو لا مذہب اور دوہریا ٹھہرایا۔ ان تنگ خیال، پست حوصلہ، تہی ظرف دشمن اسلام فتوی بازوں کی نسل بہت پرانی ہے۔ یہ لوگ کچھ ایسے زمانہ یا سلطان فاتح کے زمانے میں نہ تھے بلکہ اس سے بہت پہلے بھی دنیا میں موجود تھے۔ سلطان فاتح کی نظر اپنی سلطنت کے ہر ایک صیغے اور ہر ایک محکمے پر رہتی تھی۔ مجرموں کو سزا دینے میں وہ بہت چست اور کارگزار اور اہلکاروں کی قدردانی میں بہت مستعد تھا۔ سلطان محمد خان ثانی کو اپنا وقار قائم رکھنے اور تنہائی میں رہنے کا بہت شوق تھا، لیکن لڑائی کے ہنگامے میں وہ اپنے معمولی سپاہیوں کی مدد کرنے اور دل سوزی کے ساتھ اس کا ہاتھ بٹانے میں بالکل بے تکلف دوست اور معمولی لشکری کے معنی نظر آتا تھا۔ اس کے سپاہی اس پر جان قربان کرتے اور اس کو اپنا شفیق باپ جانتے تھے۔ سلطان فاتح کا قد درمیانہ، رنگ گندمی اور چہرہ عموماً اداس سا نظر آتا تھا، مگر غصہ و غضب کے وقت نہایت دہشت ناک ہوتا تھا۔ دیانت و امانت اور عدل و انصاف کے خلاف کوئی حرکت کسی اہلکار سے سرزد ہوتی تو اس کو عبرتناک سزا دیتا۔ سلطان فاتح کے حدود سلطنت میں چوری اور ڈاکہ زنی کا نام و نشان تک باقی نہ تھا۔ اس قدر عظیم و شان سلطنت اور وسیع مملکت میں سرکشی اور بغاوت کے تمام فاسد مادوں اور بد امنی و بد چلنی کے تمام امکانات کا فنا ہو جانا سلطان فاتح کو ایک اعلیٰ درجے کا مدبر، ملکدار فرمانروا ثابت کرتا ہے۔ حالانکہ وہ ایک اعلیٰ درجے کا فاتح اور جنگجو سپہ سالار بھی تھا، پھر تعجب اور بھی بڑھ جاتا ہے جب معلوم ہوتا ہے کہ سلطان فاتح کو شعر و شاعری کا بھی شوق تھا اور وہ مختلف اور متعدد زبانوں میں بلند پایہ اشعار کہہ لیتا تھا۔ ناظرین، ہمیں خوش رہنا چاہیے کہ ہمارے دین اسلام میں ایسے ایسے بہادر، بزرگ اور خدا پرست لوگ بھی گزرے ہیں، جیسا کہ سلطان محمد خان فاتح۔ ناظرین، اگر آپ کو اس ویڈیو سے تھوڑا بھی فائدہ ہو چکا ہے تو پلیز ویڈیو کو لائک کرو اور چینل کو سبسکرائب کرو تاکہ ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچ جائے اور آپ ہی اس ویڈیو سے فائدہ اٹھائیں۔ دیکھنے کا شکریہ۔